درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کا سورج ڈوبنے سے لے کر جمعے کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، جو ایسا کرے گا روز قیامت میں اسی گواہی دوں گا اور شفاعت بھی کروں گا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ جو وقت گزر رہا ہے شب جمعہ اور روز جمعہ، یہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کا وقت ہے۔ ان اوقات میں بالخصوص دیگر فضول باتوں سے بچ کر، فضول کاموں سے بچ کر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے ہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھنے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اسلامی بھائیوں، بیر صبا ایک تاریخی شہر ہے جو کہ فلسطین کے قریب ہے۔ یہ بہت بڑا شہر بن گیا ہے، پہلے وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ عربی میں بیر کو کہتے ہیں اور صبا کا معنی ہے سات، یہ جو گنتی والا 7 ہوتا ہے نا، 7۔ اب اس کو بیر صبا کیوں کہا جاتا ہے؟ 7 عدد والا کنواں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کا واقعہ پیش آیا تو آگ جب آپ کی گلزار بن گئی، اس واقعے کے بعد آپ نے ایک علاقے بابل کی طرف ہجرت کی اور مصر سے ہوتے اس جگہ پر پہنچے جہاں یہ بیر صبا یہ کنواں موجود۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جوانی کی عمر تھی۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت سارا مال عطا فرمایا، آپ کے پاس مویشی، گائے، بھینس اور دیگر جانور بہت زیادہ ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو شیخ صالح نیک کے نام سے پکارتے تھے۔ اللہ کے آپ نبی بھی آپ سے بڑی لوگ محبت کرتے تھے، آپ کو شیخ صالح کہہ کے پکارتے تھے۔ اب یہ ہوا کہ آپ کی بے ادبی اور آپ سے کہنے لگے کہ آپ یہاں سے چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی لڑائی جھگڑا، اپنا سامان اٹھایا اور آپ اس علاقے سے اور جبرون نامی شہر تشریف لے گئے، جس کو آج کل اس شہر کو الخلیل کہتے ہیں۔ بہرحال اللہ کریم انبیاء کرام کی یہ ادبی سے معاف فرماتا، اللہ پاک کو اپنے نبی عصمت فرماتا ہے، رب کریم بے ادبوں کو ضرور سزا دیتا۔ اب کیا ہوا کہ اس علاقے کو یہ سزا ملی کہ جب ان کے پاس پہنچے جہاں سے پانی لیتے تھے، سارا کنواں جو ہے سوکھ گیا، بلکہ اس شہر میں جتنے تھے سارے سوکھ گئے۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ پانی کا ایک قطرہ نہیں، کدھر گیا پانی؟ انہوں نے کہا کہ شیخ صالح کی بے ادبی، اللہ کے نیک بندے کو ہم نے تنگ کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے بے ادبی کی ہمیں سزا ملی۔ اب یہ لوگ پھر حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، معافی مانگنے لگے کہ حضور ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کو باہر نکال دیا، حضور واپس آ جائیں، اس شہر میں پھر کرم فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو نہیں آتا، اب تم 7 بکریاں لے جاؤ، ایک ایک بکری کنویں کے پاس کھڑی کر دو، جیسے ہی وہ بکری کنویں کے پاس پہنچی انشاءاللہ کنویں میں پانی واپس آ جائے۔ اب یہ لوگ 7 بابرکت بکریاں لے کر واپس آئے، انہیں بکریوں کے پاس کھڑا کیا، اللہ کی رحمت دیکھی وقت ابل پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی سے منہ بھر گئے۔ اسی وجہ سے اس مقام کا نام بیر صبا یعنی 7 بکریوں والا کنواں، یہ نام مشہور۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے کیا سیکھیں؟ پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا شان ہے، حجہ کا مہینہ حضرت ابراہیم کی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ جتنے حج کے ارکان ہیں اس میں حضرت ابراہیم، اسماعیل، بی بی ہاجرہ کی یادیں ہیں۔ صفا مروہ پر جائیں تو بی بی ہاجرہ کی یاد آتی ہے، اور سبحان اللہ آپ ابو الانبیاء ہیں۔ یاد رکھیے حضرت ابراہیم کے بعد انبیاء آئے اس دنیا میں، سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ حضرت ابراہیم کا مقام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور سبحان اللہ حضرت ابراہیم کی جہاں اور بہت ساری برکتیں ہیں، آپ کی ایک اور شان یہ بھی ہے کہ آپ کا جو چہرہ انور ہے وہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے بڑی مشابہت رکھتا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے تو ابراہیم دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ، نبی پاک کے چہرہ انور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ بڑا ملتا۔ سبحان اللہ، ایک تو ان کا مرتبہ اتنا بڑا، تو پتا چلا کہ اللہ والوں، اللہ کے نیک بندوں اگر بے ادبی کی جائے پھر رب عز و جل برکت اٹھا لیتا ہے، پھر اللہ اسے سزا دیتا ہے۔ علماء کرام موجود ہیں، میرا تو بہت چھوٹا سا مطالعہ ہے مگر 2 کے بارے میں پڑھنے کا موقع ملا۔ برے کام ایسے ہیں، اگر کوئی بندہ ان 2 برے کاموں میں کوئی کام کرتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا یہ کام کرنے والا ایسا ہے کہ اللہ اس سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ اتنے بڑے برے کام ہوں، 2 برے کام کا کام کرنے، اور دوسرا فرمایا